میری بنیادی تعلیم جو تھی دنیا کی وہ میں نے امریکہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے درس نظامی کیا، علم پڑھا، اور ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جنہیں علم مل جائے انہیں خاموشی لگ جاتی ہے، تو نصف العلم جو ہے، آدھا علم سکوت ہے، خاموش رہنا ہے، اور آدھا علم یہ ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، وضع جسے ہم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ بہرحال اپنی نفسیات کے مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد، گوئنگ تھرو ڈفرینٹ پیچز آف مائی لائف، میں نے اپنی نفسیات کے اندر بھی بڑا رد عمل دیکھا ہے، بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں، رد و بدل دیکھا ہے، اور دلیل کے ساتھ جو میرا تعلق رہا زندگی بھر، اس کے اندر بھی میرے اندر کافی چینجز آئی۔ پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو علم ہے نا، اس کا عمر کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو یہ جو جوانی کا علم ہوتا ہے نا، اصل میں یہ بڑا طوفانوں والا علم ہوتا ہے، اس میں بڑی طغیانی ہوتی ہے، بڑی موجیں ہوتی ہیں، تو ہم نے بھی وہ وقت گزارا ہے اور ٹکا کے فتوے لگائے ہیں اپنے اوپر بھی، غیروں کے اوپر بھی۔ لیکن جیسے جیسے انسان میچیور ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنے ہال سے باہر نکلتا ہے، کنویں سے باہر نکلتا ہے مینڈا کپتے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کہانی نہ ذرا مختلف ہے، اس طرح کی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ جو مقید ہے نا، وہاں سے جو قید ہوا ہے وہ وہاں سے کھلے جا کے۔ تو میں نے پھر خاص ریسرچ کی 5-6 سال پہلے، 7 سال پہلے، کیونکہ مدارس، درس نظامی اور علماء ہمارا قبیلہ ہیں، اور میری تو الحمدللہ شادی ہی ایک علمی گھرانے میں ہو گئی، تو میری بیگم جہیز میں شیخ الحدیث ہی لے کے آئی تھی الحمدللہ۔ تو پڑھا بھی ہم نے بڑے بزرگوں سے، جوانوں سے میں نے کم ہی پڑھا ہے۔ تو میرا اصل جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو آپسی ہماری لڑائیاں، جنگیں ہیں نا، وہ تو میں نے بہت دیکھی ہیں۔ میں یہ پہلے ہی 7 سال پہلے پریڈکٹ کر گیا تھا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت، کہ ہر آدمی کی ایک سلطنت ہے، اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ اپنی سلطنت اور رعایا کا جتنا بھی حصہ اس کے حق میں اللہ نے دیا ہوا وہ اس کے لیے سوال کیا جائے۔ تو میں اپنے تخصص کو لے گیا اس طرف اللہ کی رحمت سے کہ یہ لیڈرشپ، قیادت، جنہوں نے 3 بر اعظموں کو فقہی لحاظ سے سلوشنز اور استدلال اور استنباط اور اجتہاد کی اتنی لمبے باب باندھے ہیں جنہوں نے، اور میں کسی کو جو آتا بھی ہے نا دین کی طرف یا علمی رجحان رکھتا ہے، میں اسے صرف کتابوں کا اپنی لائبریری میں یا بڑے علماء کی لائبریری لے کے جاتا ہوں کہ صرف کام دکھا دیں نا ہم کہ ہمارے بڑوں نے کام کیا کیا ہوا، تو یہ پلازہ چھوٹا پڑ جائے میرے خیال سے۔ مکتبہ حمد بھی ایک بڑی مثال ہے، وہاں جائیں آپ، مطلب بندہ ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے ہیں، میں نے امریکہ، یورپ، انگلینڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے گریجویٹس ہیں جو مجھ سے پڑھتے رہے۔ تو میں پہلے ہمارے استادوں نے جس طرح ہمارا کبر توڑا تھا ہمیں لائن پہ لانے کے لیے، تو ہم بھی اس کا مزاج توڑنے کے لیے جو کہیں باہر کی تحقیق بھی پڑھ کے آتا ہے کہ بھئی ہمارے والوں کا بھی کام دیکھ لے، کم نہیں ہے ہمارے والے۔ اس کے اندر میرا جو وقت میرا کم ہے، میرا سیشن 2 گھنٹے کا تھا 3 دن میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں، میں آ نہیں سکا آپ لوگوں کے پاس، آپ کی خدمت میں کچھ پیش نہیں کر سکا۔ تو میرا جب اس طرف رجحان گیا کہ جی ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بہت سے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، اور لوگوں میں ایک ویکیوم اور گیپ کریٹ ہو گیا کہ شاید دین جو ہے نا وہ صرف 15, 20, 25 مسائلوں کا ہی نام ہے، اور جو اتنی بڑی انسانی نفسیات اور انسان کی مختلف جہات کا اجتماعی انفرادی لحاظ سے جو تعلق تھا، جس کو ہمارا پورا دین اور ہمارے علماء اور مجتہدین نے ایڈریس کیا اتنی صدیوں میں، وہ پیش نہیں ہو رہا سامنے۔ اور ہمارے بچوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، قوم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہیں بحیثیت، میں مولوی ابھی کہوں اپنے آپ کو، ہم ایڈریس ہی نہیں کر سکتے۔ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہو، لیڈرشپ ہو، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہو، آرٹ آف وار ہو، اس کا ایک بڑا تعلق یہ ڈیورسٹی اور تنوع، مجھے مفتی علامہ سجاد مدنی حفظہ اللہ انہوں نے مجھے دیا تھا کہ ڈیورسٹی، تو میں نے میرا اپنا ہی کورس تھا اس پہ کہ تنوع جو ہوتا ہے کہ فتوے میں کتنا تنوع ہے، اسی پر اگر یہاں جتنے قداور لوگ بیٹھے ہیں، میں گستاخی کر رہا ہوں، پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، علماء کا کہ زبان چلانا ویسے بڑا مشکل کام ہے، یہ اسی پر اگر ورک شاپ کر لیں کہ فتوے میں کتنا تنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک ہی موضوع اور کلیے کو 5 طریقوں سے جو ڈیل کیا وہ علیحدہ حسن ہے، اور جو قومیں ساتھ آپ نے اپنے ساتھ جوڑی ہیں وہ محض ایک عبارت کی دلیل نہیں، ایک دلیل وہاں صرف محض عبارت نہیں تھی،
وہ بہت کچھ تھا جس کے تحت لوگ جڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بہت کچھ تھا. اور میں یہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ میں خود بڑا انقلابی رہا ہوں، تو میں خود یہ سوچتا تھا کہ ما فوق الفطرت تو الذین یؤمنون بالغیب کے مصداق میں تو بڑی چیزیں ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لوگوں کی زندگی میں انقلاب لائے. میرا تخصص معاف تحت الفطرت میں چلا گیا کہ جو سپر نیچرل سے نکل کے جو نیچرل ایگزرشنز تھی، زمینی قائم جو انہوں نے کیا، وہ کیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے مخالف جو تھے وہ اس سمندر میں ڈوب گئے، اپنے ان کا کبر ڈوب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. کیا چیز تھی وہ؟ میں خود اتنی شکست دیکھی ہے میں نے زندگی میں، اتنے بچے پڑھائے میں نے لائف میں. ریٹینشن کارپوریٹ سیکٹر کا بھی بڑا ایشو ہے کہ ان کے امپلائیز اور ملازمین ٹکتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارا بھی بڑا ایشو رہا ہے کہ یار انہوں کس طریقے اکٹھا کریے تھے کہ یہ ساتھ روکنا مشکل کام ہے. اس پر میں بڑی پھر سوچتا تھا کہ کیا شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہوتا کیا تھا کہ وہ ایسا وہ سحر ان پر چلتا تھا، ان کے حسن کا، ان کے جمال کا، ان کے کیا تھا. تو اس میں ایک مجھے موضوع ملا، یہ افراد تفرید جو ہے نا، یہ وضع الشیء علی موضعہ، جو اصل دین کی اصل اساس ہے کہ وضع الشیء علی موضعہ، چیز کو اس کی وضع پر رکھنا، اور اس کو حق کہا گیا ہے، عدل کہا گیا، اور وضع الشیء علی غیر موضعہ، وہاں رکھ دینا اس چیز کو جہاں اس کا محل نہیں تھا. اس کو ظلم کی تعبیر دیا ہے علم. تو یہ بچوں کا کام نہیں ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ہمیں، یہ چوزے کاکوں کا کام نہیں ہے گا پتر، کہ تو نے 25-50 کتابیں تو نے پڑھ لی ہیں تو اب میدان میں اتر کے اتنی بڑی جمعیت کے تو مسئلے سولو کر لے گا. بیٹا یہ تیرا کام نہیں ہے. اس لیے ہمارے ایک شیخ کہتے تھے 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی، اندر سے اپنے آپ کو گزرنے دے، ان مختلف ادوار مزاجوں سے ملنے دے لوگوں کے ساتھ. علم جو جنگ میں نہ اترا وہ کندن کیسے بنے گا؟ اس لیے تو وہ علم جو عمل نہ بن سکا، نیت نہ بن سکا، وہ نیت قصد نہ بن سکی، وہ قصد عزم نہیں بن سکا، وہ عزم ارادہ نہ بن سکا، وہ ارادہ عمل نہ بن سکا، وہ عمل نتیجے نہ لا سکا، وہ نتیجے محاسبہ نہ کرا سکا، محاسبے توبہ نہ کرا سکا، توبہ پھر علم ریکٹیفائی نہیں کرا سکا. تو یہ آیت کہاں جائے گی؟ کمثل الحمار یحمل اسفار. یہ تو گدھا ہے جس نے اپنے پر کتابیں لاد لی ہیں. تو علم تو اپنے ساتھ جنگوں میں اترنے کا نام